السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع كل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأن كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين. عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ بے شک اللہ تقوی اختیار رکھنے والوں سے، متقین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو تقوی الہی ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ تقوی الہی کی بنا پر اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، اور تقوی الہی کی بنا پر اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، جو آخرت میں کام آنے والا ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہی ہے۔ اس تقوی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور ہر لمحہ جو ہے تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم نماز میں آئیں تو تقوی الہی رکھیں اور نماز سے جائیں تو تقوی الہی کو چھوڑ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم مجلس میں آئیں تو تقوی الہی ہو، اور جب مجلس سے چلے جائیں تو تقوی الہی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم پریشان حال ہوں، بیمار ہوں، مصیبتوں میں ہوں تو تقوی الہی ہو، اور جب خوشحال ہوں، صحت یاب ہوں تو تقوی الہی کو چھوڑ دیں نہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی رکھنا چاہیے اور تقوی الہی کے بھروسے پہ رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات گرامی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہمارا بنانے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی ہمارے بارے میں بہتر جان سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اس نے ہمیں ہر وقت تو اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا، جبکہ ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں ہیں، لیکن ہم اس وقت احساس کرتے ہیں جب نماز میں آتے ہیں، تب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ ہم جب مجلسوں میں آتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ، رسول اور اہل بیت کی بارگاہ میں ہیں، جبکہ ہم ہر وقت اللہ، رسول اور اہل بیت کی بارگاہ میں ہیں۔ اللہ بھی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اہل بیت بھی ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔
جس امام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ امام بھی ہمارے نیتوں سے، ہمارے حالات سے غافل نہیں ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم خود سے غافل ہو جائیں لیکن اللہ اور اہل بیت ہم سے غافل نہیں ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہم سے غافل نہیں ہیں، تو ہمیں تقوی الہی کو زندگی کے ہر مرحلے میں نافذ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑوں سے ڈرتے ہیں، کوئی کام غلط نہ ہونے پائے، کیوں؟ کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ کام میں خلوص بھی آتا ہے، اور اس کام میں برکت بھی آتی ہے، اور اس کام کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب دکھانے کے لیے ہو، وہی جس کے لیے کر رہے ہیں اسی کو بھلا دیں اور سب کو دکھانے کے لیے کرنے لگیں، تو پھر پیسہ بھی جاتا ہے، اور محنت بھی جاتی ہے، اور وقت بھی جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ کے متعلق کہ نماز جمعہ کو چاہے ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد کوئی بھی عمدن یا جان بوجھ کر یا سہون یا حقیر سمجھتے ہوئے یا اس کی ویلیو کا خیال نہ رکھتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی زندگی میں برکت بھی نہیں رہے گی، اس کی دوسری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا حج بھی نہیں، یہاں تک کہ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنے سامنے ظاہراً مجبوری لے کے آ جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے اور ایمان کے دائرے میں دیکھا جائے، تقوی الہی کے دائرے میں دیکھا جائے، تو ہم نے دوسری چیز کو زیادہ ویلیو دی ہے، نماز جمعہ کو ویلیو نہیں دیا۔ اگر ہماری نگاہ میں نماز جمعہ کی ویلیو ہوتی تو ہم جمعے میں آتے اور دوسرے کاموں کو تھوڑی ٹائم سے کرتے۔ تو یہ حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو اگر ہم نماز جمعہ چھوڑ کر کچھ بھی کر رہے ہیں تو قبول نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ہر نیک کام کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ چھوٹ رہی ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے، چاہے ہماری زندگی میں ہو یا ہماری زندگی کے بعد ہو۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کو اگر ہم اہمیت دیں گے تو ہم نماز میں شامل ہوں گے، اور جب نماز کو اہمیت دیں گے یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اس وقت زیادہ آپ کو جو ہے تسبیح، جبکہ اسی سورہ جمعہ میں آخر میں آتا ہے کہ جب نماز تمام ہو جائے تو تم لوگ زمین پر پھیل جاؤ اور اس سے زیادہ تسبیح کرنے کی ضرورت، یعنی جو ہم نے جمعے میں نماز میں تسبیح پڑھی ہے، اللہ کو یاد کیا، اس سے زیادہ تو ہمیں نماز جمعہ کے بعد جب ہم مارکیٹ میں جائیں، کاروبار میں جائیں، اس وقت زیادہ کرنا ہے۔ تو اس جگہ کی تسبیح کا یہی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ تقوی الہی ہو۔ یہاں تو آپ نے ایک تسبیح زہرا پڑھ لی، ایک تسبیح ہو سکتا ہے شکر کی پڑھ لیں، ایک تسبیح ہو سکتا ہے استغفار کی پڑھ لیں، ہو سکتا ہے ایک تسبیح تسبیحات اربعہ کی پڑھ لیں، ایک تسبیح صلوات کی پڑھ لیں، پڑھنے کے لیے بہت سی ہیں، یہاں پڑھ لیں، لیکن سورہ جمعہ میں کہا گیا کہ جب نماز تمام ہو جائے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تب تو زیادہ تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو وہاں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب جاب پہ ہوں، آفس میں ہوں، کمپنی میں ہوں، تو وہاں ہمیں اللہ زیادہ یاد رہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ معاملہ کم نہ ہونے پائے،
किसी का हक़ न मारें, कहीं झूठ न बोलें, कहीं फरेब न दें। ये ज़िक्रुल्लाह होगा, अल्लाह याद रहेगा तो हम अपने गलत माल को सही बनाकर नहीं बेचेंगे। हम किसी को देते हुए कम नहीं देंगे और किसी से लेते हुए ज़्यादा नहीं लेंगे। अगरचे मुस्तहब ये है कि जब नाप तोल का मामला हो तो देते वक्त थोड़ा इजाफी दे दो और लेते वक्त बराबर ले लो। लेकिन आज का ऐसा ज़माना है कि जो जितना पढ़ा लिखा उतना ही बड़ा फ्रॉड कर रहा है। छोटे मोटे वो चोरी चमारी तो ख़त्म हो गई, अब जो है बड़े बड़े हो रहे हैं। जो जितना पढ़ा है वो उतना ही। क्यों? इसलिए कि उस पढ़ाई के मामले में उसने इतना खर्चा किया तो उसे निकालना भी है। डिग्रियां लेने के लिए इतना खर्चा किया है तो आने के बाद तो उसे उसूल नहीं है। जब उसे उसूलना है तो किसी गरीब अमीर थोड़ी देखेगा। इसीलिए बाज़ बिजनेस जो है मकरूह करार दिए गए। जैसे एक कफ़न का बेचना, अगर उसके यहाँ 2 हफ्ता न बिके तो वो बेचारा क्या दुआ करेगा। इसीलिए कफ़न का बेचना मकरूह करार दिया गया। तो नमाज के बाद जो है अल्लाह को ज़्यादा याद करना है। ज़्यादा याद करने का मतलब यही तक़वा इलाही। हम अल्लाह को याद करेंगे तो हलाल हराम देखेंगे। हम अल्लाह को याद करेंगे सच झूठ देखेंगे। हम अल्लाह को याद करेंगे हक़ और बातिल देखेंगे। हम अल्लाह को याद करेंगे तो सही और गलत देखेंगे, पाक और नजिस देखेंगे क्या है। उसके बाद फिर हम फ़ैसला करेंगे। हमें हर चीज़ नहीं खानी है। बाल लोग एतराज़ करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। दीन के मामले में चलने में बड़ी कुर्बानियाँ देनी होती हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़े इम्तिहान हैं, जबकि बुराइयों के लिए उतनी कुर्बानी नहीं देना है। मिसाल दी गई है कि नेक काम करना ऐसा है जैसे पहाड़ पे चढ़ना है। इंसान चढ़ेगा तो थकावट आएगी, मुश्किलात आएगी, परेशानियाँ आएगी। धीरे धीरे चढ़ेगा, एक बारी की नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन उतरते वक्त बहुत आसानियाँ रहेंगी। बुराई की मिसाल पहाड़ से नीचे उतरना है, नेकी की मिसाल नीचे से पहाड़ पर चलना है। बाद लोग एतराज़ करते हैं हलाल हराम नहीं हो सकता। इंसानियत देखी जाती है, लोग देखे जाते हैं, मुल्क देखा। भाई हर इंसान अपने एतबार से परहेज़गारी करता है। आज का ज़माना है सब आर ओ का पानी पी रहे हैं। इसे बगैर आर ओ वाला पिलाओ तो नहीं पिएगा, बोले नहीं आर ओ ही चाहिए। क्यों? उसने देखा ना, परहेज़गारी उसने दिखलाई कि ये पिएंगे तो नुकसान है। अगरचे बहुत से लोग कहते हैं इसी में ज़्यादा नुकसान है। पहले के लोग आर ओ नहीं पीते थे, उतनी बीमारियां नहीं थी। पहले रिफ़ाइंड तेल नहीं था, उतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा है। लेकिन प्रोपगंडा है, दिखावा है, बिजनेस है, अफवाह है जो है उसी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन हर आदमी परहेज़गारी करता है, लेकिन जब दीन का मामला आ जाता है, तुम जैसे हर पानी नहीं पी सकते, तुम हर जगह की खाना नहीं खा सकते, तुम्हें 5 स्टार ही का चाहिए, तुम्हें ब्रांड का ही चाहिए, रोड पे चलते हुए जो बन रहा है वो नहीं खाओगे। क्यों? परहेज़गारी दिखला रहे हो कि इसमें गर्दा पड़ गया होगा और ये पड़ गया। यही मामला दीन इस्लाम का भी है। हर जगह नहीं खा सकते, हर एक का नहीं खा सकते। खाने से पहले हलाल और हराम देखना है, पाक और नजीस देखना है, ये देखना है। सब करते हैं, समझाने का तरीक़ा होना चाहिए। इंसान समझा सकता है, लेकिन अगर वो ख़ुद हौसला रखे समझाने का, खुद अगर परहेज़गारी रखेगा तो ये काम कर सकेगा। जब हम खुद ही परहेज़गार नहीं होंगे तो हज़ारों अटैक होंगे, हम वहीं सिलेंडर हो जाएंगे कि हाँ भाई हम नहीं कर सकते थे, मजबूर। तो तक़वा इलाही ज़िंदगी के हर मरहले में होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा शहर हो, चाहे हमारा मुल्क हो, चाहे हमारा कारोबार हो, हर मैदान में हमें तक़वा इलाही, और जहाँ तक़वा इलाही होगा वहीं सुकून मिलने वाला है, वहीं बरकत मिलने वाली है, वहीं नजात मिलने वाली है। और जहाँ तक़वा इलाही नहीं होगा, मेहनत करते जाओ, पैसा जितना कमा रहे हो दवाई में लगाते जाओ। आज दवाइयाँ
کتنی مہنگی ہیں، لیکن ہر انسان جتنا علاج کرو اتنا ہی تکلیف ہے۔ آخر میں ڈاکٹر کیا کہتا ہے، بس اوپر ہی والا کر سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ پہلے ہی سے اوپر والے سے رابطہ ہوتا تو یہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو ڈاکٹر پورا اصولنے کے بعد کہتا ہے بس اوپر ہی والا کر سکتا ہے، تو پہلے سے ہی اوپر والے سے تعلق بنا کے رکھو، اس کے یہاں نماز روزہ عبادت کرتے ہوئے حاضری دیتے رہو، تاکہ تمہارے تعلقات بنے رہیں۔ جو آخر وقت میں آپ اس سے روتے گڑ گڑاتے فریاد کرتے ہیں، یہی فریاد ہمیں روزانہ اس سے کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ ہدایت ہے۔ خدا ہم سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق دے اور تقوی الہی پہ ثابت قدمی دے، دین کی خدمت کرتے رہیں اور دینداری کا پیغام عام کرتے رہیں، مل جل کر خدمت دین بجا لانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما اور اہل بیت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ایام عزا کا، ایام عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دور چل رہا ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ آداب دسترخوان جو ہیں وہ 12 ہیں۔ دسترخوان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہم بزی لائف گزار رہے ہیں اس میں تھوڑا وقت اپنے اہل و عیال کے لیے نکالنا چاہیے۔ اہل و عیال کے لیے وقت نکالیں، اپنی فیملی کے لیے وقت نکالیں، اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، یعنی ایک ساتھ کھانا کھائیں، اور ایک ساتھ کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور اسلامی طریقہ بھی ہے، اسلامی تعلیمات پہ بھی عمل ہوگا۔ کھانے کی شروعات ہاتھ دھونے سے کریں اور بسم اللہ سے کریں اور نمک کے ذریعے سے کریں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سنت بھی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں سنت بیان کی گئی ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھلتے ہیں تو یہ ہاتھ دھلنا جہاں ظاہری صفائی ہے، وہیں یہ غربت کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ جب پڑھیں گے
تو حدیث میں آیا ہے کہ جس کھانے کی بسم اللہ سے ہو اور اختتام الحمدللہ پہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کھانے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، جبکہ ہر انسان پریشان ہے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، جو آپ کھا پی رہے ہیں اس کا حساب اس وقت دینا ہوگا کہ جب آپ یہ صحیح طریقے سے نہیں لائیں گے اور اس کو یاد خدا کے ساتھ نہیں کھائیں گے، ورنہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کھانے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو اور کھانے کی انتہا اختتام الحمدللہ رب العالمین اور شکر للہ پہ ہو، اللہ اس کا سوال نہیں کرے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں لے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس کھانے کی ابتدا نمک سے ہوتی ہے اس میں جو ہے بہت ہی فائدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے شہزادی بھی فرماتی ہیں کہ دسترخوان کے آداب جو ہیں وہ 12 ہیں، ان میں سے 4 واجب ہیں، 4 مستحب ہیں اور 4 وہ ہیں جن کی رعایت ادب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ 4 تو 4 4 8 4 3 12، 3 واجب ہے، 4 مستحب ہے، 4 ادب کے لحاظ سے ہے۔ وہ چیزیں جو واجب ہیں وہ یہ ہیں کہ معرفت ہونا چاہیے۔ معرفت یعنی خدا کی بھی معرفت ہو سکتی ہے، کھانے کی بھی ہونا چاہیے۔ دینے والا اللہ ہے، جو کھا رہے ہیں یہ کیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، پاک طریقے سے یہ بنا ہے یا نجس طریقے سے بنا ہے، اس کی معرفت ہونی چاہیے، یہ واجبات میں سے ہے۔ دسترخوان کے جو 4 واجبات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ پہلی معرفت ہونی چاہیے۔ دوسرا خوشنودی، آپ جو ہے کس لیے کھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، بہت سے لوگ تاکہ زندہ رہیں، عبادت کر سکیں، بہت سے لوگ کھانے کے لیے ہی زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا سا جگہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لقمے کو چبا چبا کر کھائیں، کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا چاہیے، جبکہ آج کل سب الٹا ہو رہا ہے۔ ایک ہی 2 بائٹ میں کھانا جو ہے ہمیں اندر پہنچا دینا ہوتا ہے، اسی سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اسی سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کھانے کے بعد فوراً جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، کھانا گل نہیں پاتا کہ اس کے اوپر پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو کھانا جو ہے آہستہ آہستہ کھائیں اور چبا چبا کر کھائیں، اور جو کچھ کھا رہے ہیں شکر کے ساتھ کھائیں۔ یہ شکر کہاں پر ہوگا؟ حلال میں ہوگا، محنت کی کمائی میں ہوگا۔ کسی کا مار کے لائے ہیں اس پہ شکر ادا کر کے کھائیں گے تو شکر نہیں مانا جائے گا۔ بسم اللہ وہیں فائدہ پہنچاتا ہے جہاں پر حرام نہ ہو۔ بسم اللہ کہنے سے حرام حلال نہیں ہوتا، لیکن بسم اللہ نہ کہنے سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ شہزادی فرماتی ہیں 4 چیزیں دسترخوان پہ واجب ہیں، معرفت، خوشنودی، شکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ دوسری 4 چیزیں جو مستحب ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کر لیں، بائیں جانب بیٹھیں، لیفٹ سائڈ جو ہے آپ کا زور ہونا چاہیے، 3 انگلیوں سے کھائیں، اگرچہ سبھی بعض لوگ 2 ہی سے کھا لیتے ہیں، کھیر کھانا ہو تو 1 ہی انگلی سے کام چل جاتا ہے، تو 5 انگلیاں ملا کے کھائیں، کم از کم 3 انگلی تو رہنا ہی چاہیے۔ کھانے کو انگلیوں سے ملانا، تو یہ 4 چیزیں جو ہے مستحب ہے۔ پہلا مستحب یہ بیان کیا گیا کہ کھانے سے پہلے وضو کر لیں، تھوڑا ٹائم تو لگے گا، 5 منٹ لگے، اٹھ کے جانا ہو، لیکن اگر آپ سنت پہ چلنا چاہیں
اہل بیت کی تعلیمات پہ چلنا چاہیں، اس کا جذبہ ہو تو یہ 5-10 منٹ کچھ نہیں ہوتا۔ جذبہ ہونا چاہیے تو انسان سب کر گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ وقت نکال لے گا۔ اگر شہزادی سے محبت ہے، اہل بیت کی تعلیم سے محبت ہے، اپنی جان سے محبت ہے، اپنے جسم سے محبت ہے، تو اتنا کام تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر وضو نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ہاتھ منہ تو دھل ہی لینا چاہیے کھانے سے پہلے، اور اگر وضو کر رہے ہیں تو روحانی بھی فائدہ ہے، جسمانی بھی ہے، سیرت پہ بھی چل رہے ہیں، سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ وہ 4 چیزیں جن کی رعایت کرنا چاہیے، جو ادب کا لحاظ سے بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو بھی سامنے آئے اسے کھانا چاہیے۔ ہمارے سامنے دسترخوان پہ جو ہے ادھر ہی لمبا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کسی دوسرے کے سامنے سے پلیٹ نہ اٹھا لیں کہ بیچارہ وہ نکالنے جا رہا ہے، ہم سوچیں کہ کہیں ہمارا کم نہ ہو جائے، پہلے اپنی پلیٹ بھر لیں۔ تو جو سامنے ہو وہ کرنا چاہیے۔ لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے، خوب چبا کر کھانا چاہیے، اور لوگوں کے چہرے پہ زیادہ نگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے میں متوجہ رہیں کہ ہمیں چبا کے کھانا ہے، دھیرے کھانا ہے، وہ نہ دیکھیں کہ وہ کیسا کھا رہا ہے، کتنی جلدی کھا رہا ہے۔ تو اپنا لحاظ کریں، اپنا خیال رکھیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو شہزادی نے یہ وہ 12 چیزیں بتلائی ہیں جو دسترخوان پہ ضروری ہیں، اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں ہمارے فائدے کے لیے، ہمارا فائدہ ہی ہے۔ ایک فائدہ تو سنت پہ عمل کرنے کا ہو جائے گا، اور باقی بہت سے فائدے ہیں جو ہمارے جسم کے لحاظ سے ہوں گے۔ اور دسترخوان کی عظمت کو برقرار رکھیں، ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں۔ اہل بیت تو اپنے دسترخوان پہ غلاموں کو بھی بٹھالتے تھے، ہم تو اپنے گھر والوں کو بٹھال کر کھلائیں تو اس سے محبت بڑھنے والی ہے اور پیار بڑھنے والا ہے۔ تھوڑا وقت ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے روٹین کو جو ہے کئی حصوں میں بانٹنا چاہیے۔ کئی معصومین نے فرمایا، ایک حصہ عبادت الہی کے لیے ہو، ایک حصہ رزق حلال کے لیے ہو، ایک حصہ دوست احباب کے لیے ہو، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے ہو۔ 4 حصے اپنی زندگی کے کر لیں روزانہ کے، ہر ایک کو ہر ایک موقع دیا جائے۔ عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں، کاروبار کے لیے بھی نکالیں، اپنے اہل و عیال کے لیے نکالیں، اپنے دوست احباب عزیزوں کے لیے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی فیملی میں نہیں کہہ سکتے، لیکن دوست احباب کے درمیان بات چیت کر کے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے دوست احباب کے درمیان بھی نہیں کہہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس معاملے کو رکھ کر، بات کر کے، دعا مانگ کے، مناجات کر کے، تسبیح کر کے سکون مل جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب ہم انہی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تبھی خوشحال زندگی ہوگی۔ تو اللہ کے لیے بھی وقت نکالیں، گھر والوں کے لیے بھی نکالیں، اور روزی کے لیے بھی نکالیں، اور دوست احباب کے لیے بھی نکالیں، تو یہ خوشحال زندگی ہوگی۔ یہ مختصر سے خطبے کے پیغامات تھے جو ہم نے آپ کو دیے ہیں، اور آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے، جس عبادت میں اللہ، اس کا رسول، ملائکہ، تمام مومنین شامل ہوتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی سید شباب اہل الجنہ حسن بن علی مجتبی۔ اللہم
صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صل علی علی ابن محمد ہاد النقی اللہم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہم سب کو کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ